أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل شانه الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. فقال تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، انسان کے بے شمار بنیادی مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ اس کی اقتصادیات کا ہے، رزق کا ہے. رزق اس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، رزق کمانے کے بنیادی اسباب اور رزق میں بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ رزق کی بنیادی دعائیں کیا ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے یہ چیزیں رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بندے کو استغفار کی عادت ہو، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی، عاجزی کی ساری اختیار کرنے کی عادت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک استغفار کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، باوجود اس کے پاس ہنر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس کوئی فن نہیں ہے، صرف ایک جملہ استغفار کا اس نے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، لیکن وہ استغفار ایسا ہو کہ اس کے ظاہر باطن کو بالکل ربڑ کر رہا ہو، صاف کر رہا ہو، اس کے ظاہر باطن کو بالکل پاک صاف کر رہا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں صرف اس ایک کام کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کر دے گا. انہ کانا غفارا کا مطلب گناہ صاف نہیں بلکہ اس کی شخصیت رود روشن کی طرح سورج کی طرح چمکنی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو انسان کے اندر بیماری کے، انسان کے اندر مشکلات کے، مصائب کے، آزمائشوں کے آثار نظر آتے ہیں،
یہ دراصل گناہوں کے آثار ہیں، جس کی وجہ سے کبھی اس کی رنگت اڑتی، کبھی اس کی آواز خراب ہوتی، کبھی صحت خراب ہوتی، کبھی بزنس اس کا خراب ہوتا ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان اس کے اوپر برستا ہے۔ گویا کہ استغفار سے رزق آتا نہیں ہے، بلکہ استغفار سے رزق برستا ہے۔ جو آدمی چاہے کہ اس کے گھر میں جیسے بارش برستی ہے ایسے اس کے گھر میں رزق برسے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کو مالی پاور بھی، مالیت میں بھی، اور مادی قوت کے ساتھ افرادی قوت، دونوں قسم کی قوت اللہ تعالیٰ استغفار سے دیتا ہے۔ اگرچہ ہے استغفار، لیکن میں اپنی زبان حال سے مقتضی حال کے مطابق، مارکیٹ کے مطابق اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس وقت دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، مادی قوت اور افرادی قوت۔ افرادی قوت بھی اللہ استغفار سے عطا کرتا ہے، اور ساتھ مادی قوت بھی اللہ تعالیٰ استغفار سے دیتا ہے۔ اور ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باہر کے ماحول کو جنت نما ماحول جو بناتا ہے، اگرچہ یہاں جنت کی نہریں وہ نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جنت کیسا ماحول، گویا کے باوجود اس کے کچھ لوگ رزق نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ رزق زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اصل مسئلہ تو وہاں ہی رہ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سکون نہیں، سکینت نہیں، روحانیت نہیں، ایمانیت نہیں، طمانینت نہیں ہے۔ استغفار بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسری بات جو رزق کو بڑھانے کے اسباب میں سے ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، انسان بن جائے، بندہ بن جائے، خدا بننے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو بندوں کے حساب میں لائے، انسان کے حساب میں لائے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اندر خشیت پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا احترام پیدا کرے، اللہ کے سامنے جھکنا اسے آتا ہو، جھکنے میں مہارت ہو، خوف آتا ہو، خوف میں اس کے شدت ہو، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی امید نہ ہو۔ خوف کی کروڑ شکلیں ہیں تو کروڑ کی کروڑ شکلیں صرف اللہ سے وابستہ ہوں۔ امید کی 1 ارب شکلیں ہیں تو 1 ارب شکل وہ صرف ایک اللہ سے وابستہ ہو، کسی باس سے، کسی اپنے صاحب سے، کسی نے اپنے بڑے سے، کسی حکومت سے، کسی جاب سے، کسی فن سے، کسی مشغلے سے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ رازق میرا اللہ ہے، رازق میری جاب نہیں ہے، رازق میرا اللہ ہے، رازق میرا بزنس نہیں ہے، رازق میرا اللہ ہے، رازق میری ڈگری نہیں ہے، رازق میرا اللہ ہے، رازق میرا علم، ہنر، فن نہیں ہے۔ یہ بنیادی کنسیپٹ رزق کے مسئلے میں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی بات ساتھ بتائے دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس رزق کو معیشت کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا چکمہ ہے مغرب کی طرف سے۔ معیشت کا مطلب یہ ہے رزق اس کا کل زندگی کا مسئلہ ہے، حالانکہ رزق اقتصادیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، رزق اس کا جزء زندگی ہے، جزء زندگی کا مسئلہ ہے، کل زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ معیشت کا مطلب جس کے پاس رزق ہے اس کی زندگی ہے، جس کے پاس رزق نہیں ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام اقتصادیات کا لفظ دیتا ہے جس کا مطلب میانہ روی، کچھ مل جائے تب بھی میانہ روی سے برداشت کرتا ہے، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ مسلمان کا کبھی کسی دور میں رزق مسئلہ نہیں رہا، لیکن معاف کرنا اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ، سب لوگوں کا مسئلہ بنیادی رزق ہے، اور وہ بھی بس اوقات ذلت سے، حقارت سے، کئی ایک مسائل کی وجہ سے بندہ پریشان ہو کے ذلیل قسم کا رزق ملتا ہے، اور ذلیل ہو کے رزق ملتا ہے۔ حالانکہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوسری تیسری بات، اللہ پر توکل۔ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تمہارا توکل اللہ پر ایسے ہو جائے جیسے انسانوں کا نہیں، جیسے فرشتوں کا نہیں، جیسے جنات کا نہیں، عام وہ مخلوق جس کے اندر شعور نہیں ہے، وہ مخلوق جو تمہارے سے بہت چھوٹی ہے، آپ بڑے ہیں لیکن چھوٹوں سے سبق لے۔ ہونا یہ چاہیے بڑا بڑے سے سبق لے۔ آپ کو کہا گیا کہ پرندوں سے سبق سیکھو، چھوٹوں سے سبق سیکھو،
ان سے سبق سیکھو جن کے اندر شعور نہیں ہے، ان سے سبق سیکھو جن کے اندر پلاننگ نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی علم ہنر فن نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو ہر روز تازہ دیتا ہے، ہر روز اچھا دیتا ہے، اور پورے خاندان کو دیتا ہے، پورے نظام کو دیتا ہے۔ چیونٹیوں کا پورا نظام ہے، پورے چیونٹیوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا بنیادی سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھا بڑا بنیادی سبب رزق کے حصول میں سے عرض یہاں یہ بھی کر رہا ہوں کہ کچھ اسباب وہ ہے جو آسمانی ہے، رزق کے کچھ اسباب وہ ہیں جو زمینی ہیں۔ ہم تمام وہ اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو زمینی ہے۔ زمینی سے مراد کیا ہے؟ آپ ایک اچھا بزنس تلاش کریں، اچھا بزنس بھی اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے فن کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنی اہلیت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت کوئی اور بزنس کی میچ کرتی ہے، آپ ایسا بزنس شروع کر لیں جس کی صلاحیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے۔ آپ اس بزنس میں اپنے آپ کو بھی نقصان دیں گے اور اپنے بڑوں کو بھی نقصان دیں گے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نقصان دیں گے۔ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو مشورہ کر لو، طبیعت علم کے مطابق۔ مثلا فرض کرے ایک بندہ پڑھا لکھا، ڈگری ہولڈر، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، عالم آدمی ہے، عالم آدمی ایسا رزق، ایسا فن تلاش کرے اس کے علم کا زیادہ استعمال ہو، اس کے عمل کا زیادہ استعمال ہو، اس کی علمی صلاحیتوں کا زیادہ استعمال ہو۔ معاف کرنا، کتنے بھائی ایسے ہوں گے کہ وہ 10 سال کتابیں پڑھتے ہیں اور رزق کماتے ہیں فن کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے، لائف سکلز کی وجہ سے۔ ان کا وہ علم جو اس نے پہلی کلاس میں، پلے کلاس میں، میٹرک لیول پہ، ماسٹر لیول تک کتابیں پڑھ کے پھاڑ دی تھی اور اپنا دماغ اس نے پورا کھپا تھکا دیا تھا، اساتذہ کو کھپایا، فیکلٹی کو لگایا، پورے نظام کو لگایا، لیکن جہاں وہ رزق کما رہا اس میں ایک جملہ بھی اس کا علم کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ چیز بھی سیکھنے والی۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رزق بندہ کماتا ہے، رزق میں جو اچھا بزنس شروع کیا ہے، جس جگہ پہ شروع کر رہے ہیں، بس اوقات بزنس طبیعت سے میچ نہیں کھاتا، اور بس اوقات وہ بزنس اس جگہ سے میچ نہیں کر رہا جس جگہ پہ آپ نے یہ بزنس شروع کر دیا ہے۔ مثلا آپ الیکٹرانک کا بزنس یا اسی طرح موبائل کا بزنس یا آپ حفیظ سینٹر میں شروع کریں گے وہ زیادہ چلے گا، چھوٹے سے گاؤں میں شروع کریں گے وہاں مسائل بنیں گے، چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے بزنس اور بڑے شہروں میں بڑے بزنس، اس کا بھی گڈ لک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح پبلسٹی کا مسئلہ ہے، ٹیم ورک کا مسئلہ ہے، کاز کا مسئلہ ہے، روزانہ اس کے چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ محنت کا مسئلہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کام دینے اور کام لینے کا مسئلہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگرچہ میں بزنس مین نہیں ہوں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے، ہمیں قرآن و سنت میں یہ ساری چیزیں حاصل ہیں۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، بزنس کوئی ہمیں باہر کے کوئی بزنس مین نے نہیں سکھانا، بزنس اللہ اور رسول نے سکھانا ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے اخذ کردہ ہے کہ اپنی تمام ان چیزوں کا خیال کر کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بعض ایسے لوگ ہیں جو مسجد شروع کرتے ہیں، مسجد کو پورا پراپر لکھتے نہیں، مسجد کو پورا ڈیزائن نہیں کرتے، مسجد کی ٹیم ورک نہیں کرتے، مسجد کا پورے وسائل اور اسباب کو پورا دیکھتے نہیں۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ مسجد چلتی نہیں ہے، مسجد مدرسہ نہیں بنتی، مسجد سوسائٹی نہیں بنتی، مسجد ایک بہت بڑا ادارہ نہیں بنتی، مسجد قوم، مسجد ملت کی شکل میں نہیں کھڑی ہوتی، مسجد محلے کی سطح پہ کھڑی ہو کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہوتی۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، مسجد اللہ کے رسول کی وراثت میں میراث ہے۔ مولوی کا حق بنتا ہے کہ مسجد کو ایز اے ادارہ بھی سیکھے، مسجد کو ایز اے عبادت ریاضت بھی سیکھے، مسجد کو سیاست معیشت معاشرت بھی سیکھے، پھر اس کے بعد دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے کتنے لوگ ہمیں ایسے موبائل پہ میسج کرتے ہوئے سنائی دکھائی دیتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم ڈی ایچ اے میں 10 کروڑ کی مسجد کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی کوئی ایک حدیث، کوئی ایک بیان، کوئی ایک تحریر، کوئی ایک تقریر، کوئی ایک تعلیف، کوئی ایک تحقیق ہمیں پہنچ نہیں رہی، لیکن الحکمہ کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک چیز آ رہی ہے، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ فخر ہے، اور ہم اللہ کے دعا گو ہیں کہ ہمارے بچوں کی طبیعتیں، نیتیں، صلاحیتیں، اہلیتیں ایسی کر دے کہ وہ بھی جہاں جہاں مسجد بنائے ان کا بھی ورثہ پوری کائنات میں چلے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رزق کے بنیادی اسباب میں پھر ایک دو چیزیں اور بھی رکھے۔
ایک ہے کہ آپ کو رزق میں 4 لفظ یاد رکھے. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اگر رزق ہی کمانا ہے، بھئی اگر روٹی ہی کمانی ہے، رزق ہی کمانا، تو رزق میں آپ کے مسائل کیوں ہیں؟ ہونا یہ چاہیے پہلے علم کماؤ، اللہ کماؤ، رسول کماؤ، دین کماؤ، آخرت کماؤ. اگر آپ ان چیزوں کو ثانوی حیثیت میں رکھ کے معیشت میں آ رہے ہیں، اقتصادیات میں آ رہے ہیں، تو پھر رزق بھی تو بلند لیول کا کماؤ. ایسا جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مسئلہ ہے، سیدنا ذوالقرنین ہے، سیدنا عثمان ذوالنورین ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں جو علم، عمل، رزق سب کچھ کما رہے ہیں. پہلا مسئلہ سند. آپ کے پاس اگر فیکٹری نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے، یا چھوٹی کمپنی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوٹی جگہ پہ آ جائیں، تجارت پہ آ جائیں. پہلی ہے صنعت اور دوسری ہے تجارت، تیسرے نمبر پر زراعت اور چوتھے نمبر پر ملازمت. ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن چھوٹی چیز پہ ملازمت پہ، اور وہ ملازمت بھی 8 گھنٹے پر، وہ ملازمت بھی اخلاص سے خالی، وہ ملازمت بھی صلاحیت سے خالی. یہی وجہ ہے کہ 2-6 مہینے کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. نہ ملازمت سیکھی ہے، نہ تجارت سیکھی ہے، نہ زراعت سیکھی ہے، نہ صنعت سیکھی ہے. شکوہ اللہ پہ، شکوہ ماں باپ پہ، شکوہ اپنے رشتہ داروں پہ، شکوہ باس پہ، شکوہ اپنے بڑوں پہ، شکوہ یونیورسٹی پہ، شکوہ اپنے اداروں پہ. نانا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ دور ایسا ہے، اصل چیز علم ہے، اصل چیز آپ کی اہلیت صلاحیت ہے. علم کے ساتھ کسی حد تک میں گنجائش دیتا ہوں، علم کے ساتھ لائف سکل کو جوڑو، علم کے ساتھ فن کو جوڑو، علم کے ساتھ ہنر کو جوڑو. مثلا آپ نے قرآن و سنت پڑھا ہے، قرآن و سنت سے اگر رزق کی کمانا چاہتے ہو تو آپ قوت گویائی پیدا کرو، زبان و بیان کی مشق پیدا کرو، آپ لکھنے کی پاور پیدا کرو. اور ایسا لکھنا نہیں ہے، ایسا بولنا نہیں ہے کہ جیسا ہر آدمی بولتا ہے. آپ کے بولنے میں، آپ کے لکھنے میں، آپ کے علاقے کے درمیان میں کوئی میزہ ایسا ہونا چاہیے جو میزہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہو. اور پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، رزق میں 2 چیزیں بہت بنیادی ہے. رزق یا تو حلال ہے، رزق یا حرام ہے. حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے. عذاب ہی عذاب ہے. آپ اپنے رزق کے متعلق ان چیزوں کو بھی دیکھیں. اور کیسے یہ پتہ چلے گا رزق کا حلال ہے یا رزق کا حرام ہے؟ 5 چیزوں کو 2 چیزوں کے اندر، 2 چیزوں کو 5 چیزوں کے اندر چیک کرو. سب سے پہلے یہ کہ رزق کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے، رزق کے متعلق آپ کا فکر، آپ کی نظریہ کیا ہے، رزق کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق اور دین کے متعلق آپ کا کنسپٹ کیا ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے واللہ خیر الرازقین، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ پہلی غلطی میں، پہلے سٹیپ پہ غلطی کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ، اپنے آپ کو صاحب علم لوگوں کے پاس لے جاؤ، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی طرف لے جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، وگرنہ رزق بھی نہیں ملے گا. اور اگر ملے گا تو آپ کو ایسا لمبے چوڑے حساب کتاب والا ملے گا، بیماری والا ملے گا، طبیعت خراب کرنے والا ملے گا، آپ کے نظریے خراب کرنے والا ملے گا. آپ کہیں گے بچہ پڑھتا نہیں ہے، آپ کہیں گے بچہ میری مانتا نہیں ہے، آپ کہیں گے بچہ نافرمان ہے، آپ کہیں گے بچہ معذور ہے، آپ کہیں گے بچے کی شادیوں کا مسئلہ ہے، آپ کہیں گے فلاں فلاں مسائل ہے. یہ مسائل آپ کے بنیادی تصورات کو کلیئر کرنے کی وجہ سے اللہ راضی کا ہے. دوسری بات، اصولی بات، اور ہر ایک کے لیے ہے، چاہے دنیا کا کوئی عالم ہے، چاہے دنیا کا کوئی وکیل ہے، چاہے دنیا کا کوئی جج ہے، دنیا کا کوئی سیاستدان ہے، ہر ایک کو یہ اصولی رہنمائی ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت پوری عالمگیر ترجمانی کرنے والا پوری کائنات کے لیے، اس کے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے میرے سامنے وکیل بیٹھا ہے، میرے سامنے سیاستدان بیٹھا ہے، میرے سامنے پروفیسر ڈاکٹر بیٹھا ہے. نہیں، پہلا کنسپٹ رازق اللہ ہے. دوسرا کنسپٹ اصولی بات کہ رزق حلال شروع کریں، حرام کا کاروبار نہ شروع کریں. ایسا نہ ہو کہ 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد آپ کو کلمہ اوف اور تف آئے آسمان کی طرف سے کہ تو حرام رزق کما کے جا رہا ہے، تو حرام کما کے جا رہا ہے. ایسا بزنس نہ شروع کرو. مثلا مثالیں تو بڑی ہیں لیکن چند ایک اشارہ کرتا ہوں. جس آدمی نے میوزک کا بزنس شروع کیا، شراب کا بزنس شروع کیا، سود کا بزنس شروع کیا، یا اللہ رسول کی نافرمانی کا بزنس شروع کیا، وہ آدمی سرے سے محنت چاہے 10 نہیں 12 نہیں 16 گھنٹے محنت کر لے، وہ آدمی حرام کما رہا ہے، صراحتاً حرام کما رہا ہے.
بدیہن حرام کما رہا ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے سود میں بینکوں میں ملازمت کرنے والے بھائی کہتے ہیں بھائی ہم تو امانت دیانت صداقت سے کام کر رہے ہیں، ہمارا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، تیرا اس دوسرے سٹیپ میں مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات، آپ کا رزق کے متعلق اللہ کے متعلق کنسیپٹ درست ہے، بزنس جو کر رہے ہو، جاب جو کر رہے ہو وہ بالکل حلال ہے، اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ہے، قرآن و سنت کی چھتری کے عین مطابق ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ مائک ٹھیک تھا، موبائل ٹھیک تھا، پنکھا ٹھیک تھا، یہ ڈائس ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میرے گھر تک موبائل، میرے گھر تک یہ کھانے، میرے گھر تک یہ پھل، میرے گھر تک یہ لکڑی، میرے گھر تک یہ لوہے کا سامان، ان کے پہنچنے کے ذرائع حلال ہیں یا حرام؟ جھوٹ، دجل، دھوکہ، فریب، رشوت، یہ تمام چیزیں باوجود اس کے کہ وہ رزق حلال تھا، پھل حلال تھے، لیکن آپ کے گھر میں جن ذرائع کے ساتھ پہنچے ہیں وہ ذرائع حلال نہیں ہے، آپ کا رزق حرام ہے۔ بچوں کو آگ کے انگارے نہ کھلاؤ، جہنم کے انگارے نہ کھلاؤ۔ اور چوتھی بات، آپ کا کنسیپٹ درست تھا، معیشت معاشرت جو بزنس کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، ذرائع بھی ٹھیک تھے، خرچ مصرف وہ جائز نہیں ہے۔ آپ جہاں 500 1000 لگتا ہے آپ وہاں 10 لاکھ لگاتے ہیں، ایک شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ کا مصرف درست نہیں ہے۔ مصرف درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوگا اور آخر میں پکڑا جائے گا۔ اور آخری بات اسی رزق کے متعلقہ، جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اس آدمی کا رزق اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا، صدقات و خیرات نہیں کر رہا، تو وہاں بھی اس کا رزق اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ آخر میں چند ایک دعائیں جو اہم ترین ہے، اگرچہ یہ مسئلہ بہت وسیع ہے، ایک اور اسی کی طرف بات اشارہ کر دیتا ہوں۔ روزانہ کھانا 3 ٹائم کھاتے ہو، دعا ایک ہی یاد ہے، کھانا 3 ٹائم کھاتے ہو، کھانا بوفے کا کھاتے ہو، کھانا 5-7 اسٹار کا کھاتے ہو، دعا سادہ ہے، کھانے مرچ مسالے والے جدید، یا تو دعائیں بھی جدید اور کنسیپٹ جدید بناؤ، بڑا بناؤ۔ ایک ریڑھی پہ کھانے والا، چنے کھانے والا بھی سادہ بسم اللہ پڑھے، بوفے پہ کھانے والا بھی خالی بسم اللہ پڑھے، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یا تو بسم اللہ میں نکھار لائے، اپنے جملوں میں نکھار لائے۔ غریب آدمی ایک دعا پڑھ رہا ہے تو امیر آدمی 5 کھانے والا 3 کھانے والا، یا دن میں 3 ٹائم کھانے والا 10 دعائیں پڑھے اور اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ میں اس کا اہل نہیں تھا، میں اہل نہیں تھا، میرے بچے اہل نہیں تھے، لیکن تو نے کھلایا، ایک نہیں 3 ٹائم کھلایا، ایک ڈش نہیں 3 ڈشیں کھلائی۔ الحمدللہ الذی اطعم و سقا و سوّغ وجعل له مخرجا، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا واجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہم اکثر مالنا و اولادنا، اللہم اکثر مالہم و اولادہم، اللہم بارک لنا فی مدہم و سائہم، اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون، صلت علیکم الملائکہ و غشیت علیکم الرحمہ۔ اس سے آپ دیکھیں، یقین کریں، یہ چند چیزیں جو ایک جملہ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں آپ کو کچھ بھی نہ ملے، سب کچھ اللہ دے دے گا۔ پوری دنیا کمانا چاہتے ہو، حتیٰ کہ رزق سے مستغنی ہونا چاہتے ہو، رزق آپ کے پیچھے ذلیل لونڈی کی طرح آئے، آپ ان طریقوں کو، اللہ رسول کے طریقوں کو فالو کریں، آپ یقین کریں ایک نمک مرچ مسالہ کھائیں گے، وہ نمک مرچ مسالہ چھوٹا سا لقمہ اللہ جنت کے لقمے جیسا ذائقہ بھر دے گا، اللہ لذت بھر دے گا۔ اور وہ کھانا پھر جو آپ جو کھاتے ہیں، بس اوقات آپ کا ایمان بڑھتا ہے، بس اوقات ایمان نہیں بنتا۔ ہر آدمی دیکھے آپ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا بچوں کو ایمان کھلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہا، بچوں کو ایمان کھلا رہا ہوں۔ بچوں کا جسم بڑھ رہا ہے لیکن ان کی روح نہیں بڑھتی، ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کا عمل نہیں بڑھتا، ان کی روحانیت نہیں بڑھتی، ان کی سکینت نہیں بڑھتی، ان کے شکوے بڑھتے ہیں، ان کی شکایات بڑھ رہی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شکر نہیں بڑھ رہا۔ یہ بنیادی چیز ہے، کھانا کھلاتے ماں بھی کرے باپ بھی کرے۔ دوسرا وہ رزق جو آپ لقمے کی شکل میں کھاتے ہیں وہ آپ کی صحت بنتا ہے، آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ تیسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی بسا اوقات بیماری بنتا ہے،
پیٹ کی بیماری، دماغ کی بیماری، کانوں کی بیماری، پورے وجود کا کینسر بن جاتا ہے، وہ ایک لقمہ ہے؟ نہیں، وہ ایک حرام کا لقمہ ہے، غریب کا لقمہ کھانے والا، یتیم مسکین کا حق کھانے والا۔ اور آخری بات، اگر فرض کریں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ اس رزق کو فضلہ بنا کے، پیشاب بنا کے، گیس بنا کے، ہوا بنا کے نکال دیتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وگرنہ بندہ مسائل کا شکار ہو جائے۔ آپ یقین کریں پوری زندگی رزق کی وجہ سے، بعض بندے پوری زندگی رزق کماتے ہیں لیکن رزق کھانے کی باری آتی ہے، کیسٹرول کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، ہارٹ کا مسئلہ، کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جو رزق جو ہماری پوری قوم لگی ہوئی ہے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی جاہل ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی چھوٹا ہے، امیر ہے، دیہی ہے، شہری ہے، اس کو کوئی فکر ہو یا نہ فکر ہو، رزق کی فکر ہے، جاب کی فکر ہے، بزنس کی فکر ہے، دین کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ عرض یہ کیا کہ اگر فرض کرو رزق کی ہی کمانا ہے تو اس کے رزق کے دنیاوی اصول بھی سیکھ لو اور شرعی اصول بھی سیکھ لو، اللہ آپ کو دنیا میں رزق کا بادشاہ بنا دے گا، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی مستغنی بادشاہ ہے، اور سب کچھ ہوگا تو ہاتھ پھر اس طرح دینے والا بانٹنے والا ہوگا، آپ دیتے جائیں گے، بانٹتے جائیں گے، آسمان بھی آپ سے کے لیے دعا اور برکات نازل ہوگی اور زمین سے بھی آپ کے لیے برکات نازل ہوگی۔ ھذا ما عندی ولی من اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔